سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے اور انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودھری شجاعت حسین کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ زاہد بتائیے کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ آج الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سنے اور چودھری پرویز الہی کے علاوہ چودھری شجاعت اور فریقین کے وکلاء الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ چودھری شجاعت کے وکیل عمر اسلم نے موقف اختیار کیا کہ فریقین جو مخالف فریق ہیں ان کے دلائل اور ان کے دستاویزی ثبوت جو ہیں ان میں بھی تضاد ہے۔ ایک جگہ لکھا گیا کہ چودھری شجاعت کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ صدارت کر سکے، جبکہ دوسری جگہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پالیسی مفادات کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کروانا جنرل کونسل کا اختیار ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اگر جنرل کونسل چاہے تو یہ اختیار سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو دے سکتی ہے، اور کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور 21 اراکین اس میں شریک ہوئے۔ CWC کا کورم 40 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اس میں اراکین کم تھے۔ پرویز الہی کی وکیل کی طرف سے بھی دلائل جو ہے وہ پیش کیے گئے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ انتخابات پارٹی قانونی معاملہ ہے، لیکن ہم الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن یہ کیس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کمیشن کی بات نہ مانتے کروا لیتے انتخابات، جس پر انہوں نے کہا کہ ہماری کیا ضرورت ہے کمیشن کے سامنے انکار کر سکیں، اور اس حوالے سے جب فریقین کے دلائل مکمل ہوئے تو الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف انٹرا پارٹی انتخابات قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جی زائد تفصیل آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سے حیدرآباد جانے والی فیملی کی گاڑی لنک روڈ پر ملیر ندی پر سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی۔ میاں بیوی اور 4 بچوں سمیت 7 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے۔ افضل خان، یہ کہیے گا ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے، کچھ معلوم ہو سکا اس سے متعلق؟ جی دیکھیے، گزشتہ شام یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ حیدرآباد کی فیملی ہے جو کراچی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے کہ میمن روڈ کے علاقے میں ملیر ندی کے قریب ان کی گاڑی جو ہے وہ برساتی ریلے میں بہہ گئی، جس کے بعد گزشتہ شام سے ہی ان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری تھا۔ آج صبح ان کی کار کو برآمد کر لیا گیا ہے، تاہم اس واقعے کے اندر ڈوب جانے والے جو ایک ہی خاندان کے افراد ہیں اب تک وہ نہیں مل پائے ہیں۔ اس وقت پولیس ریسکیو ادارے مسلسل ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان ڈوب جانے والے افراد کو برآمد کیا جا سکے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان افراد کے اندر 2 مرد، 1 خاتون اور 4 بچے شامل ہیں، جن کی شناخت ذیشان، رابعہ، ہمنا، عابد، موسیٰ، ایان اور ڈرائیور عبد الرحمان کے ناموں سے ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ مسلسل ریسکیو آپریشن جاری ہے تاکہ ان لوگوں کو تلاش کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا افضل خان۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ انتظامی نااہلی کے سبب 24 گھنٹے میں ایک اور طوفانی اسپیل نے شہریوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ملیر ندی بپھری تو کرنگی کراسنگ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا۔ دمبا گوٹ کے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد کورنگی کازوے میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کورنگی کازوے کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انور خان سے۔ انور خان، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی دیکھیں، ملیر ندی کرنگی کازوے بدستور ٹریفک کے لیے بند ہے، اور اس وقت بھی آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں ملیر ندی کے یہ مناظر آپ دیکھیں کس تیزی سے جو ہے وہ طغیانی ہے اس وقت اس ندی کے اندر، اور یہ راستہ جو ہے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور کرنگی کازوے کا جو راستہ ہے اب یہ گزرنے کے قابل نہیں ہے، جس کی پیش نظر اب اس کے چاروں طرف پانی پانی آپ کو نظر آئے گا۔ اور ٹریفک پولیس آفیسر فدا حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے کہ کب تک صورتحال اس طرح برقرار رہے گی۔ جب تک یہ پانی ختم نہیں ہوگا تو ساری یہ بند ہوگی۔ پانی جو ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے، اندرون سندھ سے آ رہا ہے، اور دادو سے آ رہا ہے، اور کٹھوڑ پل سے آ رہا ہے، ملیر سے پانی آ رہا ہے۔ اس کا چھوڑ جو ہے یہاں ملیر ندی میں ہوتا ہے سر۔ ٹریفک پولیس آفیسر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو کازوے ہے اس کے اوپر پانی کی لہروں کی شدت بہت زیادہ ہے۔ کاٹھو اور اندرون سندھ اور دیگر اضلاع سے آنے والا جو پانی ہے اس کا بہاؤ ملیر ندی کی جانب ہے، اس کے بہاؤ کی تیزی کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ کازوے کا جو تباہ شدہ حصہ تھا اس کے اندر مزید تباہی آئی ہے، اور ابھی روڈ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اور لہذا اب قیوم آباد روڈ کے آلٹرنیٹ جو راستہ بنایا گیا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور اس وقت بارش کے ہیوی اسپیل متوقع ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کازوے یقینی طور پر کئی دنوں کے لیے مکمل طور پر بند رکھا جائے گا۔ جی
कराची में मानसून की बारिश सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब है। जगह जगह गड्ढे और टूटी फूटी सड़कें पानी में डूब गई हैं। गलियों से सड़कों तक बंद रास्तों से निकलकर सीवरेज के बहते पानी ने लोगों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। इस बारे में बता रही हैं इशरत खान। बिल्कुल, कराची में मानसून की बारिशों ने शहरियों के मसाइल में इजाफा कर दिया है। कहीं टूटी सड़कें मिलेंगी तो कहीं सीवरेज का मसाइल और कहीं जा बजा खड़ा बरसात का पानी। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां बरसात का पानी भी आपको मिलेगा। लकी स्टार का ये एरिया है, सीवरेज का पानी भी यहीं आपको मिलेगा और टूटी सड़कें भी यहीं मिलेंगी। शहरियों से बात करते हैं उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। कराची वालों पे रहम करो और सबसे पहले डिसाइड ये करो कि कराची है किसका। रोड टूट गए, कराची तबाह हो रहा है, जगह जगह खड्डे हो गए। बस अल्लाह रहम करे बस कराची पे। कराची के बेशतर इलाकों की यही कंडीशन है। ये मेन सदर का एरिया है। उसके अलावा अगर दूसरे एरिया की बात की जाए जिनमें लियाकताबाद का एरिया है, मलीर कोरंगी का एरिया है, ओल्ड सिटी का एरिया है, वहाँ यही कंडीशन है। जा बजा आपको बरसात का पानी मिलेगा, सीवरेज का पानी मिलेगा, उबलते गटर मिलेंगे, टूटी सड़कें मिलेंगी। शहरी शदीद अजाब का शिकार है। उनका यही कहना है कि खुदारा कोई तो ऑन कर लो कराची को। जी, मानसून बारिश के सिलसिले के साथ सिंध में तबाही का सिलसिला भी खत्म ना हुआ। कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं, शहरी इलाके भी मुतासिर हुए। उमरकोट में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने कारोबार जिंदगी मफलूज करके रख दिया है। हजारों एकड़ पर जरी जमीन ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। शहर के निशेबी इलाकों में भी पानी जमा है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज आरिसर। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश ने यहाँ पर जल थल एक कर दिया है। जबकि आप देख रहे हैं कि मुसलसल बारिशों के बायस ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो ज़रई अराज़ी है, ख़ास तौर पर जो कपास और मिर्ची की सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल जो फसल थी वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, ज़ेर आब आ चुकी है। जबकि दर्जनों जो देहात हैं वो भी इस वक्त पानी के जद में हैं। काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुसलसल जो बारिश है वो थमने का नाम तक नहीं ले रही। अगर शहर की बात करेंगे तो शहर के भी जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। ख़ासतौर पर जो सिविल अस्पताल है, यहाँ की जो हेडक्वार्टर अस्पताल है, उसमें भी पानी जमा हो चुका है। वार्ड में पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। जी, उधर बलोचिस्तान में बारिश ने कई गांव तबाह कर दिए। मकानात बह गए, सामान मलिया मेट, खेत तबाह, माल मवेशी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कच्चे मकानात तो बह गए लेकिन पक्के ईंटों के बने मकानात भी महफूज न रहे। सामान मनो मिट्टी तले दब गए, खेत तबाह हो गए। पशीन में डैम टूटने से कई देहात डूब गए। सीबी में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। नसीराबाद में सैलाब में फंसे लोग दुहाई दे रहे हैं। कोहलू भी बारिश से शदीद मुतासिर, कच्चे मकानात ढह गए। झलमक्सी के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। PDMA के मुताबिक 1 जून से 16 अगस्त के दरमियान बलूचिस्तान में सैलाब से 200 से ज़ायद अमवात हुई। 1,07,377 माल मवेशी हलाक हुए। 22,692 मकानात मुनहदम हो गए। सिब्बी में बारिश और सैलाबी रेलों ने मिलगशकोरी के इलाके को मुतासिर किया है। दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए हैं। माल मवेशी सैलाबी रेली की नजर हो गया। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं नाशाद बलूच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलगशकोरी के इलाके में, जहाँ पर मानसून की बारिशों ने इस गांव को सफाई हस्ती से मिटा दिया है। घर जो है यहाँ पर बिल्कुल शदीद बारिश के बायस गिर चुके हैं। सामान जो है सैलाबी रेला बहा कर ले जा चुका है और इनका माल मवेशी तमाम सरमाया हयात था वो तमाम जो है सैलाब की नजर हो चुका है। राशन वगैरह जो कुछ भी था वो दे दिया है और हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता है। सारे माल जितने भी थे सारे इनके तबाह हो गए। गरीब लोग हैं, इनका सारा तबाह हो गया। लोगों का कहना है कि हमारा घर सफाई हस्ती से मिट चुका है। सूबाई हुकूमत से हमारी अपील है, हमारी हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो करे, हमें रिहेबिलिटेशन के उस प्रोसेस में डाले ताकि हम भी जो है रोजमर्रा की मामूल की जिंदगी बसर कर सके। मीरा इस्माइल खान डिवीजन में मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है। इरफान मुगल मजीद तफसीलात बताएंगे।
اسماعیل خان ڈویژن میں گزشتہ روز سے آنے والے بارشوں کے باعث ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان اور بلوچستان کے پہاڑوں سے آنے والے پانی سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے مختلف بازاروں میں گلیوں میں پانی کئی فٹ پانی بھر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹانک شہر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ جو جنوبی وزیرستان سے نشیبی علاقے ہیں اور پرووا تحصیل کا جو علاقہ ہے جو بلوچستان کے پہاڑوں کے نشیب میں آتا ہے، وہاں پر بھی پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی آ جانے کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ متعدد کچی آبادیاں جو ہیں وہ اس سیلابی صورتحال سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تاہم اب تک کسی قسم کے کوئی جانی نقصان کی تو اطلاع نہیں ملی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ٹانک سے جو متصل پائی کا علاقہ تھا جہاں گزشتہ ماہ شدید سیلابی صورتحال تھی، وہاں پر ایک مرتبہ پھر سیلاب کا پانی آ گیا اور مقامی آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں، جنوبی وزیرستان میں اور جو پرووا کی تحصیل ہے، پہاڑ پور کی تحصیل ہے، وہاں پر شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ جی راجن پور کا رخ کریں گے، جہاں پر طوفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی امدادی کارروائی نہیں کی جا رہی، فلڈ بندوں کو مضبوط بھی نہیں کیا جا رہا۔ اس بارے میں بتا رہے ہمارے نمائندے منصور سنجرانی۔ سلیمان پر طوفانی بارشوں سے راجن پور ضلع بھر میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے۔ میں اس وقت سیلابی علاقے میں موجود ہوں، جہاں ہزاروں ایکڑ فصلات تباہ ہو چکی ہیں، سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ میرے ساتھ سیلاب متاثر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اس وقت کا سلطان کا 1 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا علاقہ پچاد کی مکمل تباہی کے بعد فاضل پور کی حفاظتی بند کو ٹکرا رہا ہے۔ علاقہ پچاد کی درجنوں بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اس وقت انڈس ہائی وے کو شدید خطرہ ہے، فاضل پور کو شدید خطرہ ہے۔ کچی کنال اور داجل کنال مکمل ٹوٹ چکی ہے۔ اگر حفاظتی انتظامات نہ کیے گئے تو انڈس ہائی وے بہہ سکتی ہے، راجن پور میں پانی آ سکتا ہے، فاضل پور شہر کی آبادی میں پانی داخل ہو سکتا ہے۔ اس وقت علاقے میں انتظامیہ کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ انتظامیہ کو فوراً علاقے میں پہنچنا چاہیے۔ جیسا کہ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ضلعی حکومت کی جانب سے کوئی سیلابی علاقے میں امدادی کارروائی نہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے فی الفور امدادی کارروائی کی جائے۔ جی وزیر اعظم نے جنوبی سندھ میں بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پی ڈی ایم میں این ڈی ایم میں صوبائی حکومت کو فوری امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سیلابی صورتحال میں پہلی ترجیح متاثرہ لوگوں کا ریسکیو اور ان کی فوری امداد ہے۔ متاثرین کو فوری طور پر 50,000 فی خاندان فراہم کیا جائے۔ متاثرین کو کھانے اور صاف پانی کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ متاثرین کو رہائش اور طبی سہولیات کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے بارش سے متوقع سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ شاہ خالد سے مزید جانیں گے۔ شاہ خالد، سماعت میں کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں، شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے اور کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے سماعت کی ہے، جبکہ اس حوالے سے تحریری حکم نامہ بھی اب جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور میڈیکل آفیسر جیل ریکارڈ سمیت طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ فریقین کو نوٹس جاری کر کے 3 بجے ہائی کورٹ طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل کو آئی جی، ایس ایس پی، ایس ایچ او اور سٹی مجسٹریٹ کی جگہ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہ خالد، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ پیمز ہسپتال میں زیر علاج پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا میڈیکل بورڈ کی جانب سے دوسری بار معائنہ کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں جہانگیر خان سے۔ جہانگیر خان، کیا بتانا ہے ڈاکٹرز کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، شہباز گل کو گزشتہ رات اڈیالہ سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا 5 رکنی میڈیکل بورڈ کی جانب سے معائنہ کیا گیا تھا۔ آج صبح پھر
एक बार शहबाज गिल का तिबी मुआयना किया गया, लेकिन अब की बार जो मुआयना है वो मेडिकल बोर्ड के 6 डॉक्टर्स की जानिब से किया गया, यानी मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स की जो तादाद है वो बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जिसमें शोबा अमराज दिल, सीना, उसके साथ साथ दीगर जो शोबों के डॉक्टर्स हैं जिनमें न्यूरो फिजिशियंस भी शामिल हैं, कार्डिक सर्जन्स भी शामिल हैं और जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उनकी जानिब से मुआयना किया गया है। अस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज गिल को दमे का जो आर्जा है वो भी लाहक है, उसके साथ साथ वो फोबिक भी हैं, उनको शदीद किस्म का एंजाइटी का एक दौर चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो दिल की धड़कन है वो बाज़-औक़ात बेतरतीब हो जाती है। गुज़िश्ता रात उनका HRCT कराने का फैसला किया गया था और आज सुबह उनका HRCT स्कैन मुकम्मल कर लिया गया। उसके अलावा उनकी ECG भी की गई थी, जो गुज़िश्ता रात नॉर्मल से थोड़ी सी उसमें बेतरतीबी पाई गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता रात उनको अस्पताल में रिटेन करने का फैसला किया। आज मेडिकल बोर्ड की जानिब से दोबारा मुआयना किया गया है। क्लिनिकल टेस्ट भी उनके जो गुज़िश्ता रात कराए गए थे और कुछ आज दीगर तजवीज़ करने के बाद करा लिए गए हैं, जिनमें कोरोना का टेस्ट भी शामिल है। दोबारा यानी मेडिकल बोर्ड ने आज शहबाज गिल का मुआयना किया है। इसी हवाले से तफसील शेयर कर रहे थे जहांगीर खान, शुक्रिया। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी कहते हैं अस्पताल को जेल में तब्दील कर दिया गया है। शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला भी अदालत में उठाया जाएगा। मामले को खुफिया क्यों रखा जा रहा है, ओपन ट्रायल करें, कानून के मुताबिक केस का सामना करने के लिए तैयार हैं। को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, इस पे मुझे काफी तफ्तीश है। हाईकोर्ट से मुझे उम्मीद है कि वो जो है ह्यूमन राइट्स की पासदारी भी करेंगे, जो इनके साथ ज्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है, उसका भी हिसाब जो है वो हो जाएगा अदालत के अंदर और वो भी इसको टेकअप किया जाएगा। खुफिया तौर पे क्यों रखा जा रहा है, इसको ओपन ट्रायल करें ना, सारी दुनिया को होता है। वी आर रेडी टू फेस द ट्रायल अंडर द लॉ। कोई एविडेंस नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, सिर्फ एक माइट है, एक पावर है, एक फोर्स है, वो यूज की जा रही है। वफाकी पुलिस झूठ बोल रही है। अगर उनका कोई तर्जुमान है और अगर उनका कोई बयान है, वो कब से बयान देने शुरू हो गए मीडिया पे। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है और अदालत के अंदर बोलना है। वो मीडिया बयान जारी करेंगे तो फिर उनको जवाब मिलेगा, जिस पे वो काफी सीख पा होंगे। इदारे अपने काम करें, बयानात सियासी लोगों पे छोड़ें, वो एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। शहबाज गिल पर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है। बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमरा अदालत में शहबाज गिल ने तशद्दुद के निशानात दिखाए, अस्पताल को भी थाना बना लिया गया, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर, टॉर्चर करके कन्फेशन लेने की कोशिश की जा रही थी, उसका भी वो इजहार करते हैं और अपनी बॉडीली इंजरीज आप लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कोर्ट को दिखाई थी। उसके बावजूद 2 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ, जिस रिमांड को हमने यहाँ पे चैलेंज किया। अब उनकी जिंदगी को भी खतरा है, नंबर 1, और दूसरा ये है कि उनको बहुत गैर इंसानी तरीके से रिमांड के दौरान उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है और फिर वो ये भी बात सामने आई है कि अनडिस्क्लोज लोकेशंस के ऊपर उनको ले जाके इंटेरोगेट किया गया। तो इस तरह की तो मिसाल सिर्फ जमहूरी नाज़िज़्म जो पाकिस्तान में हिटलर 2 है शहबाज शरीफ, उसमें पाकिस्तान के लोगों को देखने के लिए मिला है। और मुझे अभी बताया फैसल ने कि अस्पताल भी उन्होंने एक तरह से थाना बना लिया है, वहाँ वकला को भी रसाई नहीं मिल रही है। इस शख्स को जबरन किसी कन्फेशन पे अपने खिलाफ कोई जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता टॉर्चर करके, ये आइन में लिखा हुआ है। हम उसी को लेके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। अभी असद उमर साहब की तरफ से हमने दायर किया आइनी पिटीशन और उस आइनी पिटीशन को आज ही लगाने की हमने दरखास्त भी की है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखते हैं, जियो के बेशतर सहाफी नून लीग के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में दूसरी नौकरी करते हैं। नून लीग के मीडिया सेल में काम करने वाले विर्द कर रहे हैं कि शहबाज गिल की बीमारी मामूली है। यही तबका बताता था नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने गिर गए जितने मियां साहब भी नहीं गिरे। अवाम को इनकी बिकी हुई आवाजों की असलियत मालूम है। हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, ये कहना है पीटीआई रहनुमा असद उमर का। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल को सख्त ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सामना है। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी के अंदर गैर तरीके से शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, सख्त जिस्मानी और ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। कल भी उनकी तबीयत जो है वो बहुत सख्त खराब हो गई थी, सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी और वो रात को पिम्स में रहे हैं, उसके बाद कोर्ट के अंदर भी शिफ्ट कर दिए गए थे। हम यकीन रखते हैं कानून की हुक्मरानी के अंदर, कानून के अंदर मुकम्मल इंसाफ का कॉन्सेप्ट है। इस केस के अंदर मुकम्मल इंसाफ जब होगा कि अगर कोई सवाल जवाब होना भी है तो इस तरीके से हो कि वो कानून आइन के पैराए के अंदर हो और कोई खतरा ना हो जिस्मानी या ज़हनी अजियत का जिससे शहबाज गिल को दोचार किया जाए। तो अगर कोर्ट ने फैसला किया है कि रिमांड दी गई है
اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اگر وہ چیلنج پہ ریلیف ملتا ہے تو اچھی بات ہے. توشہ خانہ تحائف اسکینڈل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس پر سماعت ہوئی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے ابتدائی سماعت کی. معاون وکیل نے کہا عمران خان اب اسمبلی کے رکن نہیں رہے. بیرسٹر علی ظفر مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، اس لیے سماعت ملتوی کی جائے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا الیکشن کمیشن کی نظر میں عمران خان تاحال MNA ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیشن کو استعفی منظور کر کے نہیں بھجوایا. آپ اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں. جب تک اسپیکر استعفی منظور کر کے نہ بھیجے رکن ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے وکیل کو دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی. رہنما PTI فاروق حبیب کہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر نے عمران خان کے کاغذات مسترد کر کے قانون شکنی کی. فارم B میں درج اثاثے 2021 کے گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کا اعتراض بلا جواز ہے. RO نے الیکشن کمیشن میں 31 دسمبر 2021 کو جمع گوشوارے دیکھے ہی نہیں جن میں قیمتی آئٹمز کے نام سے 11 ملین کا اثاثہ ظاہر کیا گیا ہے. 2022 میں 6 ملین اضافے سے یہ اثاثہ 17 ملین کا ہو گیا. ریٹرننگ افسر نے بھی دوست مزاری جیسا غیر قانونی کام کیا ہے. نون لیگ نے نوٹ بچاؤ میں ووٹ قربان کیا ہے. روز غریب کو مصباح خانے لے جاتے ہیں. ہر شخص بند گلی میں داخل ہو چکا ہے. نواز شریف کی آمد بھی طے نہیں پا سکی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 13 پارٹیاں مل کر عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہیں. ووٹ بچاؤ میں ووٹ جو ہے قربان کیا ہے اور روز غریب کو مصباح خانہ میں لے جاتے ہیں. ہر شخص بند گلی میں داخل ہو چکا ہے. نواز شریف کی آمد بھی طے نہیں پا سکی. 13 پارٹیاں مل کر عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہیں. ایسا ممکن نہیں ہو. اس کو نااہل کرنے کی کوشش ہے کہ یہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سک رہے. ان کا عدم اعتماد لانا اس کے حق میں چلا گیا ہے. IMF کو لکھ کر دے دیا کہ ہم 30 اگست کے بعد پیٹرول پہ 10 روپے لیوی اور بڑھائیں گے. یہ ملک جو ہے یہ عجیب افراتفری کا شکار ہونے جا رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ عمران خان عوامی رابطہ مہم پہ ہے اگلے الیکشن کے لیے. پولیٹیکلی تو وہ ٹھیک کھیل رہا ہے. تو سندھ میں بھی عمران خان نے جانا ہے اور وہ الیکشن کمپین پہ ہے. اکتوبر میں ہو نومبر میں ہو. AR بھائی کو انہوں نے نشانے پہ رکھ دیا ہے اور جو جس میں قوم کی اور لوگوں کی دلچسپی اور محبت ہو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کو دبا دیا جائے. لیکن یہ خود دباؤ میں آئیں گے اور خود ان کی سیاست ان قریب داؤ پہ لگے. مفتاح اسماعیل کی کل IMF کو انٹر بینک مارکیٹ میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد امریکی ڈالر نے پھر اڑان بھر لی. ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو کر 215 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے. بینکس ڈالر 216 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 216 سے 218 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ARY نیوز کی بندش کے خلاف صحافیوں نے سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کیا. چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر سینیٹر عرفان صدیقی اور منظور کاکڑ نے صحافیوں سے ملاقات کی. فاروق اعجاز سے مزید جانیں گے. فاروق آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل. ARY کی بندش کے خلاف آج صحافی تنظیموں نے سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کیا ہے. واک آؤٹ کے بعد چیئرمین سینٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی سینیٹر عرفان صدیقی اور سینیٹر منظور کاکڑ پر انہیں ہدایت کی کہ صحافیوں کے جو کنسرنز ہیں ان کو جان کر جو ہے وہ ایوان کو آگاہ کیا جائے. جس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی اور سینیٹر منظور کاکڑ یہاں پریس گیلری میں آئے اور انہوں نے صحافیوں سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے کہ صحافیوں کو آج واک آؤٹ کرنا پڑا ہے سینٹ اجلاس سے. جس کے بعد جو صحافی تنظیموں کے نمائندے اور اس کے ساتھ ساتھ ARY کے جو سینئر صحافی اظہر فاروق انہوں نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے غیر قانونی طور پر ARY کی بندش جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور اس کا جو ہے NOC منسوخ کیا گیا ہے اور عدالتی حکم کے باوجود بھی جو چینل ہے اس کو بحال نہیں کیا جا سکا. جس پر کمیٹی نے یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ بھرپور انداز میں ARY کی آواز کو سینٹ اجلاس میں اٹھائیں گے. جس کے بعد عرفان صدیقی نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایوان کو آگاہ کیا کہ ARY کی بندش پر صحافیوں کو شدید تشویش ہے اور جس پر چیئرمین سینٹ نے یہ رولنگ دی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سینٹ کی انفارمیشن کمیٹی میں اٹھایا جائے اور انہوں نے یہ تمام تر ARY کی بندش کا معاملہ جو ہے وہ اب سینٹ کی اطلاعات و نشریات کمیٹی کو ریفر کر دیا ہے. PFUJ کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ پیمرا نے عدالتی فیصلوں کے باوجود ملک میں ARY نیوز کی نشریات کو بحال نہیں کیا. اس لیے 1-2 دن میں ہم فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں گے جس میں سول اور وکلا برادری بھی ہمارے ساتھ ہوگی. پیمرا کے اس اقدام سے ہزاروں ملازمین پر بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے.
کہ جتنے ملازمین ہیں جن پر بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے، پورے پاکستان کا میڈیا، پورے پاکستان کے جرنلسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ ہوپ دینے کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری ہے اور جلد ARY کھلے گا۔ جو ARY کی بندش پہ خوش ہو رہے ہیں، جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آواز بچ گئی تو ہم سب یہی رہیں گے، خاموش رہ گئے تو زندہ نہیں رہیں گے۔ نہ یہ دوسرے جو چینلز جو ہیں جو آج اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ARY بند ہو جائے، میں انہیں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آج ARY کی باری ہے، کل ان کی باری آ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ڈیلیئنگ ٹیکٹس کے ذریعے ARY کو بند کر رکھا ہے۔ 17 تاریخوں کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیمرا جو ہے اس کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی۔ کل سے دوبارہ پاکستان بھر سے جو جرنلسٹ باڈیز ہیں، پریس کلبز ہیں، یونینز ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم نے دوبارہ مشاورت کا آغاز کیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اگلے 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں گے، جس کے لیے پاکستان کی وکلا برادری، پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ہماری اس جدوجہد میں شریک ہوں گے۔ کیوں؟ اور بات کریں گے پاکستان نیدرلینڈ سیریز کا دوسرا ون ڈے آج روٹرڈیم میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد 16 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ تمام مقابلے ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہیں۔ سیریز کے میچز پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔